وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانعام کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کھانے کی چیزوں سے متعلق اپنی بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے انسانوں کے لیے بہت سے باغات پیدا کیے، کھیتیاں بنائیں، جن باغات اور کھیتیوں سے انسانوں کو کھانے کی چیزیں میسر ہوتی، انسان ان کا استعمال کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کا استعمال کرنے کا حکم بھی دیا، فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب یہ پیڑ، یہ کھیتیاں جب اناج، غلہ اور پھل پیدا کریں تو تم ان کا استعمال کرو، ان کو کھاؤ، اور ان کا جو حق ہے ایک کہ ان میں زکوٰۃ نکالو، وہ زکوٰۃ بھی تمہیں نکالنا چاہیے جب تم ان کھیتیوں کو کاٹو. ولا تسرفوا، اور حد سے تجاوز مت کرو، اسراف مت کرو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس سے پہلے کسی خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پانی اور اس کی اہمیت، پانی پلانے کی اہمیت، اس کی فضیلت کے حوالے سے بہت سی باتیں کی گئی تھی.
آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم اسی آیت کو موضوع خطاب بنا کر کھانے کے تعلق سے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کریں گے۔ کھانے کے آداب کیا ہیں، کھانا کیسے کھانا چاہیے، کھانا کتنا کھانا چاہیے، اور کھانے کے حوالے سے شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کیا ہیں۔ اس لیے کہ ہم اگر اپنا گھرانہ دیکھیں، اپنا سماج دیکھیں، تو کھانے کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت ساری کوتاہیاں ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہیں، چاہے ہم گھر میں کھائیں یا دعوت میں کھائیں یا کہیں باہر جا کر کے ہم پیسہ لگا کر کے کھائیں، لیکن کھانے کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت سارے مسائل ہیں۔ اس لیے کھانے کے آداب کیا ہیں، کھانے کے تعلق سے ضروری چیزیں کیا ہیں، ان تمام حوالوں سے بھی ہمیں اسلامی تعلیمات کا علم ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ بات جانیں کہ اللہ رب العالمین کو ایسا بندہ بہت پسند ہے جو طاقتور ہو، جو مضبوط ہو، جو صحت مند ہو، جو تندرست ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، زیادہ بہتری والا ہے کمزور مومن کے مقابلے میں۔ یہ الگ بات ہے کہ کمزور مومن کے یہاں بھی اچھائیاں ہیں، وہ بھی اچھا بندہ ہے، طاقتور بندہ بھی اللہ کے نزدیک محبوب ہے، لیکن طاقتور صحت مند بندے کے پاس ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اپنی صحت کا، طاقت کا اللہ رب العالمین کے راستے میں صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، عبادتیں صحیح طریقے سے انجام دیتا ہے، دیگر معاملات کو صحیح طریقے سے انجام دیتا ہے، گھر والوں کے حقوق کو بھی صحیح طریقے سے انجام دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے طاقتور بندے کا اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ مقام ہے اگر وہ نیک ہے اور اچھا ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت نے صحت کے حوالے سے ہم اور آپ کو کئی ایک باتیں بتائی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں اکثر لوگ دھوکے میں، الصحت والفراغ، ایک صحت و تندرستی اور دوسرے فری ٹائم۔ انسان کے پاس صحت ہے، اس کی قدر نہیں کرتا ہے، اس کو غلط جگہ لگاتا ہے، اس کا غلط استعمال کرتا ہے، اس کی ناقدری کرتا ہے اور اس کو اللہ کی عبادت میں نہیں لگاتا۔ ایسے فری ٹائم ہے انسان کے پاس تو انسان فری ٹائم میں غیر ضروری چیزیں، غیر ضروری کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس کو نہیں لگاتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر آپ نے بیان کیا، فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں آپ نے 2 ایسی چیزیں بیان کی جن کا تعلق طاقت سے ہے، صحت سے ہے، تندرستی سے ہے۔ ایک آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، وصحتک قبل سقمک، بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو۔ اور یہ صحت، یہ تندرستی، اس کو قائم رکھنے کے جو بہت سارے اسباب ہیں، انہی اسباب میں سے ایک صحیح طریقے سے کھانا ہے، کھانے کے آداب کا خیال رکھنا ہے، کھانے کا صحیح استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کی صحت درست رہے، آپ کی تندرستی ٹھیک رہے اور آپ اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو صحیح طریقے سے مینٹین رکھ سکیں، اس کو برقرار رکھ سکیں۔ شریعت اسلامیہ نے کھانے کے حوالے سے ہم اور آپ کو کون سی تعلیمات دی ہیں، اس حوالے سے ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی پڑھوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے، نکاح آسمان پر ہوا، اللہ رب العالمین نے نکاح کروایا زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی میں ولیمہ کروایا اور آپ نے کھانے کی دعوت اپنے گھر پر رکھی، صحابہ کو دعوت دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر صحابہ آئے، لیکن کھانا تیار ہونے سے پہلے ہی کچھ صحابہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد صحابہ جب آئے کھانے لگے تو اس کے بعد صحابہ جب کھانے لگے دسترخوان پر بہت دیر تک بیٹھے رہے، بات چیت میں مشغول رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز اچھی نہیں لگی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، فرمایا سب سے پہلی تعلیم دی کہ اگر کسی کے یہاں کھانے جا رہے ہو تو بن بلائے مہمان بن کر کے مت جاؤ، کھانے جا رہے ہو دعوت ملے تب جاؤ، اور ولیکن اذا دعیتم، اللہ نے کہا جب بلائے جاؤ تب جاؤ، اور جب کھانا تیار ہو جائے تب جاؤ۔
یہ نہیں کہ کھانا تیار نہیں ہوا ہے آپ پہلے سے جا کر کے بیٹھے رہو. اور فرمایا جب کھا لو فانتشروا، تو وہاں سے نکل جاؤ، پھیل جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، اور وہاں بیٹھ کر بات چیت میں مشغول مت رہو. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم، یہ ایسی بات ہے کہ جو نبی کو تکلیف دینے والی ہے، لیکن وہ تمہارا احترام کرتے ہوئے تمہیں منع نہیں کرتے اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. اس آیت کریمہ کے حوالے سے ہم مزید آگے باتیں کریں گے، لیکن اس کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 باتیں بنیادی طور پر بیان کی ہیں. نمبر 1، کسی کے یہاں کھانے جا رہے ہو، دعوت ملے تب جاؤ. نمبر 2، کھانا تیار ہو جائے تب کھانے کے لیے پہنچو. اور نمبر 3، جب کھانا کھا لو وہاں بلا وجہ مت بیٹھے رہو، بلکہ وہاں سے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاؤ. یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے. ہم اپنے گھر میں جب کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں کیسے کھانا چاہیے، کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے. یاد رہے کہ ہم اور آپ کو کھانے کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ کہ ہم کھانا کھائیں، ضرور کھائیں. کھانا کھائیں اور ضرور کھائیں، لیکن کھانے میں اسراف نہیں ہونا چاہیے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی اللہ نے کہا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہیں کرو. اور ایک دوسری آیت میں جو سورۃ الاعراف کی ہے اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو، اسراف مت کرو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ اسراف کیا ہے؟ اسراف 2 طریقے سے ہم کھانے میں کرتے ہیں، 2 طریقے سے کھانے میں کرتے ہیں. ایک اسراف تو یہ کہ ہم ضرورت سے زیادہ کھائیں، ضرورت سے زیادہ کھائیں، بہت زیادہ ہم کھا لیں. یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم نہیں. کبھی آپ نے کھا لیا، کبھی آپ نے پیٹ بھر کر کے اچھے سے کھا لیا، کوئی کھانا ملا ہے تو آپ نے کھا لیا، بہت اچھی بات، کوئی مسئلہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کبھار کھایا ہے، پیٹ بھر کر کے آپ نے کھایا. ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری ذبح ہوئی. آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ابو رافع جا کر کے بکری کا بازو لے کر کے آؤ، ہاتھ لے کر کے آؤ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ بکرے میں جو بازو ہوتا ہے، دست ہوتا ہے، یہ سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، وہاں کا گوشت سب سے زیادہ بہترین ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور وہ بازو اٹھا کر کے لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. آپ نے پورا بازو کھا لیا. اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ اے ابو رافع دوسرا بازو لے کر کے آؤ. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ہانڈی سے دوسرا بازو اٹھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی کھا لیا، آپ وہ بھی کھا گئے. آپ نے پھر سے ابو رافع کو کہا اے ابو رافع ایک اور ہاتھ لے کر کے آؤ. ابو رافع رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری میں 2 ہی ہاتھ ہوتے ہیں، میں تیسرا ہاتھ کہاں سے لے کر کے آؤں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. آپ نے فرمایا ابو رافع جب تم جاتے رہتے ہانڈی میں تمہیں ایک اور ہاتھ ملتا رہتا، لیکن تمہارے اس سوال کی وجہ سے جو برکت اللہ کی طرف سے آنے والی تھی وہ برکت ختم ہو گئی، وہ برکت ختم ہو گئی. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برکت ہے. اس سے ایک بات کیا معلوم ہوئی جو علماء نے لکھا ہے کہ سنت کی بات جہاں آ جائے وہاں اپنی منمانی نہیں چلانا چاہیے. حدیث جہاں آ جائے وہاں مرضی نہیں چلانا چاہیے، اس لیے کہ سنت کی حدیث کی مخالفت کی وجہ سے ہمارے اوپر آنے والی بہت سی برکتوں کو اللہ اٹھا لیتا ہے. وہاں مخالفت مقصد نہیں تھی ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دراصل سبھی کو یہ معلوم ہے 2 ہی ہاتھ ہوتے ہیں. انہوں نے فطرت کے عادت کے مطابق کہ اللہ کے نبی 2 ہی ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سوال اگر تم نے نہ کیا ہوتا، جاتے رہتے تمہیں ایک اور بازو ملتا رہتا اور تمہیں ایک اور ہاتھ اس ہانڈی کے اندر ملتا رہتا، یہ اللہ کی طرف سے برکت آ جاتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کھانا کھائیں، ضرور کھائیں، کبھی کبھار پیٹ بھر کر کے بہت اچھے سے کھائیں، لیکن ہمیشہ یہ عادت نہیں ہونی چاہیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے بھی کیے ہیں، آپ نے پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہیں، آپ کئی ٹائم بھوکے بھی رہے ہیں، آپ کو کھانا نہیں ملا تو آپ نے روزہ رکھ لیا. رمضان نہ آئے ہماری زندگی میں تو ہم سال بھر روزے بھی نہیں رکھیں گے، سال بھر روزے بھی نہیں رکھیں گے. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے سماج و معاشرے کا. اور ہم سماج و معاشرہ دیکھ لیں، کچھ لوگوں کی حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ کھانے کے لیے زندہ ہے. وَلَا تُسْرِفُوا، ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن کوئی اور نہیں بھرا. یعنی انسان
جو چیزیں بھرتا ہے، رکھتا ہے اور جو چیزیں جمع کرتا ہے، ان میں سب سے برا برتن اگر اس کے لیے کوئی ہے تو وہ پیٹ ہے، جس کو وہ بھرتا رہتا ہے اور آسودہ نہیں ہوتا۔ نبی نے فرمایا اگر بہت زیادہ ضروری ہے کھانا، بہت اچھا کھانا ہے تو کبھی کبھار پیٹ بھر کر کے کھا لو، لیکن عام حالات میں کیا کرو؟ فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ، 1/3 پیٹ کھانے کے لیے، وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ، اور 1/3 پانی کے لیے، اور 1/3 سانس کے لیے باقی رکھ دو۔ پیٹ کے 3 حصے کرو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ تو اسراف کا ایک مطلب یہ ہے ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ، یا پیٹ بھر کر کے حلق تک مت کھاؤ کہ پھر ڈکار پر ڈکار آپ کو آتا رہے۔ شریعت اس چیز سے آپ کو منع کرتی ہے۔ اور دوسرا اسراف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھانا اتنا ہی لیں، کھانا اتنا ہی بنایا جائے جتنا گھر والے کھا سکتے ہوں، ضرورت سے زیادہ کھانا نہ بنائیں کہ اسے پھینکنا پڑے۔ آج اس معاملے میں ہمارے ہاں کتنی کوتاہیاں کھانا بیکار ویسٹ ہو رہا ہے، شادیوں میں، نکاح میں، ولیموں میں، عقیقوں میں، گھروں کے اندر، باہر جا کر کے ہوٹلوں پر، ڈھابوں پر کتنے کھانے ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اور ہماری قوم کھانے میں آج کل ایسا لگتا ہے مسابقہ کر رہی ہے، کمپٹیشن کر رہی ہے، کون زیادہ کھا رہا ہے، کون زیادہ ہوٹلیں کھول رہا ہے، کس کے ہاں زیادہ ہوٹل ہیں کھانے پینے کے۔ یہ ہمارے ہاں گویا کی کمپٹیشن ہو رہے ہیں، مسابقے ہو رہے ہیں، مقابلے ہو رہے ہیں، کون اس جو ہے مقابلے میں آگے آتا ہے، اول نمبر پر آتا ہے۔ فلاں گھر والے ڈھابے پہ گئے تھے، ہم بھی جائیں گے۔ ڈھابے پہ جا کے کتنا خرچہ آپ کر رہے ہیں، کتنے ہزار روپے آپ ضائع کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار سال میں ایک آدھ بار آپ چلے گئے گھومنے اور تفریح کے غرض سے، آپ نے ساتھ میں کھا بھی لیا۔ یہ کیا کہ ہر مہینے، ہر ہفتے، کبھی گھر والوں کے ساتھ، کبھی دوستوں کے ساتھ، کبھی کمپنی والوں کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ آپ جو ہے تقریبات منا رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور وہاں کس طرح کے کھانے ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ ایک وقت کا کھانا اگر آپ کو نہ ملے، واللہ تصور کریں ایک وقت کا کھانا کتنے ایسے ہیں۔ آپ فٹ پاتھ پر، چوراہوں پر، نکڑوں پر، گلیوں میں، جھگیوں میں، جھوپڑیوں میں کبھی جا کر کے اللہ کی نعمتوں کا احساس اپنے اندر پیدا کر۔ ہم نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا کچھ نہیں کھانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل پڑے۔ راستے میں حضرت عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ رہے تھے۔ ان دونوں سے ملاقات ہوئی۔ کہا کیوں باہر کیوں گھوم رہے ہو، کس چیز نے تمہیں باہر نکالا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھوکے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو دل کے سب سے بڑے مالدار ہیں، اور جو ہر موقع سے دین کی، اسلام کی خدمت کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ بھوک نے گھر سے باہر نکالا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ایک انصاری صحابی کے گھر پہ چلتے ہیں، اور وہ انصاری صحابی کا نام تو نہیں آیا، لیکن وہ انصاری صحابی مدینہ میں معروف تھے، مشہور تھے، کوئی بھی کبھی بھی ان کے گھر جا سکتا تھا، کھانا کھا سکتا تھا۔ اللہ نے دیا تھا، بہت دیا تھا ان کو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سماج میں الحمدللہ، آپ کبھی بھی ان کے گھر پہ پہنچ جائیں، بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کے یہاں کھانا ریڈی ہو جائے گا یا ریڈی رہتا ہے، آپ ان کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں، اور وہ بڑے دل والے ہوا کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، وہ صحابی موجود نہیں تھے۔ بیوی سے پوچھا کہاں گئے؟ کہا باہر گئے ہیں کچھ سامان لانے کے لیے۔ اچھا سامان لانے کے لیے مطلب کیا سامان تھا؟ حدیث کے اندر وضاحت آئی کہ وہ ہمارے گھر میں پینے کے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہوئے، جیسے ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں نا، بسلری کا پانی، اور جو ہے پتہ نہیں کس کس کے جو ہے کمپنی کا پانی، اس کا پانی ہم استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پانی میٹھا ہو، اچھا ہو، صحت کے لیے آپ کے لیے فائدہ مند ہے، تو گئے ہوئے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے۔ تھوڑی دیر میں صحابی آئے اور دیکھ کر کے بڑے خوش ہوئے۔ ہمارے ہاں گھر میں مہمان آ جائے منہ بنا لیتے ہیں، کہاں سے آ گیا، کھلانا پڑے گا، خاص طور سے عورتیں کتنے دن، سب سے پہلا سوال ہوتا ہے جائیں گے کب؟ صحابی بڑے خوش ہو گئے، ہمارے گھر برکت آئی، دنیا کی کائنات کی سب سے بہترین ذات بن بلائے ہمارے گھر میں آ گئی، کیا مقصد ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بھوکے تھے، آپ کے گھر آ گئے۔ بیوی سے کہا کہ جاؤ کھجور لے کر کے آؤ، نبی کے پاس رکھ دو۔ علماء نے اس سے مسئلہ نکالا
کہ کھانا جب تک تیار ہو رہا ہو تب تک مہمان کے سامنے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیز رکھ دینا چاہیے. ہمارے یہاں ہوتا ہے الحمدللہ, ہم کوئی میٹھا پلا دیتے ہیں, کچھ نہ ہو تو گڑی کھلا دیتے ہیں, شکر رکھ دیتے ہیں, بسکٹ لا دیتے ہیں, کچھ بھی لا کر کے رکھ دیا. گئے ایک بکری اپنی بکریوں میں سے ذبح کیا اور لا کر کے دیا, کھانا تیار ہو رہا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو بکر نے, عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پیٹ بھر کر کے کھایا, جم کر کھایا, جم کر کے کھایا. اور جم کر کے کھانے کے بعد کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا جانتے ہیں ان نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا, ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. یہ کب کا عالم ہے؟ بھوکے تھے, پیٹ میں کھانا نہیں تھا, گھر میں کھانا نہیں ہے, نکلے کہیں کھانا مل جائے, صحابی کے گھر پہنچے کھانا ملا, بھوک کے بعد کھانا ملا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد کہتے ہیں یہ نہ سوچنا فری کا کھانا ملا ہے, جیسے چاہو کھا لو, سوال نہیں ہوگا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا. ایک چاول جو آپ پھینک دیتے ہیں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. چاول انگلی میں لگا ہوا ہے, آپ جا کر کے واش بیسن میں ہاتھ دھو لیتے ہیں, سوال ہوگا. روٹی کا ٹکڑا جو آپ پلیٹ میں چھوڑ دیتے, سوال ہوگا. آپ کھانے کے اندر موجود کھانا برتن میں جو آپ چاٹتے نہیں ہیں, صاف نہیں کرتے, سوال ہوگا کہ اس کو تم نے چھوڑا کیوں. اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. آج ہمارے یہاں فیشن بن گیا ہے, کھاؤ پیو برتن میں کچھ نہ کچھ چھوڑ دو. فیشن ہے, ٹرینڈ ہے, کچھ نہ کچھ چھوڑ دو, ورنہ لوگ سمجھیں گے بڑا بھکڑ ہے, سب کچھ کھا گیا. پلیٹ والا تو کھاؤ بھائی, جو الگ سے ایکسٹرا آیا وہ اس کو مت کھاؤ, لیکن جو پلیٹ میں آپ نے لے لیا. شادیوں میں لوگ جاتے ہیں فری کا کھانا, یہ بھی لاؤ, یہ بھی لاؤ, یہ بھی لاؤ, یہ بھی لاؤ, اور پھر اخیر میں کیا ہوتا ہے؟ آدھے سے زیادہ پھینکا جاتا ہے. یہ اس کو مارنا ہے. اس کو کھانا دیکھ کر کے آنکھیں روشن نہیں ہو جانی چاہیے, بڑا اچھا کھانا ملا, اچھی بات ہے, اللہ نے کھانا دیا, قدر کریں, اللہ کا شکر ادا کریں, لیکن ساتھ میں آپ کا پیٹ جتنا لے سکتا ہے, یہ نہیں کہ بھائی پتہ نہیں ختم نہ ہو جائے پہلے سے بھر لو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, رمضان کا مہینہ آئے افطاری میں بھی کچھ لوگ ایسی کرتے ہیں حرکتیں, کچھ لوگ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو پلیٹ میں ہماری شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنا ہاتھ صاف نہ کرے حتی یلعقہا او یلیقہا, یہاں تک کہ خود چاٹ لے اپنی انگلیاں یا کسی کو چٹا دے. بیٹا ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, کوئی بھی ہے جو آپ کا محرم ہے, جو آپ کے گھر میں آپ کے اپنے ہیں, ان کو آپ اپنی انگلیاں چٹوا سکتے ہیں یا خود چاٹ سکتے ہیں. کیوں؟ آپ کو نہیں پتا کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے, نہیں پتا کھانے کے کون سے حصے میں برکت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے, ہمارے ہاں کھانا گر جاتا ہم کیا کرتے, چل سائڈ پھینک دیتے, اس کو پھینک دیتے. ایک لقمہ گر گیا اس کو سائڈ کر دیا, کھانے کی کوئی چیز گر گئی, پھل گر گیا, اس کو سائڈ کر دیتے. اٹھاؤ اس کو, اللہ کی نعمت ہے, اٹھاؤ. شریعت کہتی ہے اگر اس میں گندگی لگی ہے اس کو صاف کرو اور صاف کر کے کھا جاؤ. ہمارے یہاں تو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں نا, دوسروں کے لیے. اللہ کی نعمت کی قدر کون کر رہا ہے؟ دوسروں کے لیے جینا. رہے اتنے سارے لوگ دیکھ رہے, کھانا اٹھا کر کے کھاؤ, لوگ کیا سوچیں گے, لوگ کیا سوچیں گے, بڑا عجیب آدمی ہے, کنجوس ہے, یا تو بھکڑ ہے, یا تو اس کو کھانا بہت دنوں سے نہیں ملا. او بھائی دوسروں کی چھوڑو, کھانا جو ہے نا اللہ, آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ کون کون دیکھ رہا تھا آپ کو, آپ سے یہ سوال ہوگا کہ کھانا آپ کی پلیٹ سے گرا تو آپ نے اٹھا کر کے اس کو کھایا کیوں نہیں, اس کو صاف کر کے آپ نے استعمال کیوں نہیں کیا. ہوٹلوں میں جا کر کے دیکھ لو کس طرح کی باتیں ہوتی. اور ایک بات اس میں اور, کھانا آپ کھائیں, ضرور کھائیں, اللہ کی نعمت کا استعمال کریں, لیکن اس کھانے کی فوٹو لے کر کے سوشل میڈیا پر مت ڈالا کریں. سوشل میڈیا پر اس کھانے کی فوٹو لے کر کے نہ ڈالا کریں. اس سے دو نقصان ہیں. ایک نقصان یہ کہ آپ کو نظر لگ سکتی ہے, آپ کو, علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ جانوروں کی بھی نظر لگ سکتی ہے آپ کے کھانے کو دیکھ کر کے. کیوں؟ آپ جو کھانا کھا رہے ہو وہ اسے بھی چاہیے, آپ اسے نہیں دو گے تو ہو سکتا ہے اس کی نظر لگ جائے. اور انسانوں کو آپ دکھا رہے ہیں, نمائش کرو, لو میں یہ کھا رہا ہوں, تو کیا کیا جائے؟ آپ کھا رہے ہیں, تو آپ کھا رہے ہیں کھانا یہ سارا, تو کیا کیا جائے اس کا؟ اچھا کیا فائدہ ہے؟ آپ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں اس کو,
کوئی ایک فائدہ بتائیں, کوئی ایک فائدہ کہ آپ کھانے کی تصویر لے کر کے فیس بک پر, انسٹاگرام کی سٹوری پر, واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر, جہاں مرضی آپ کی لگا, ایک فائدہ آپ بتائیں کہ ان کھانوں کے وہاں اپلوڈ کرنے کا کوئی فائدہ ہے. ایک نقصان یہ کہ آپ کو نظر لگ سکتی ہے, اور کتنے ایسے لوگ ہیں نظر لگ بھی جاتی ہے. آپ ڈھابے پہ گئے کھانا کھانے, فوٹو آپ نے ڈالا, آپ کے اپنے گھر کا, رشتہ دار کا, دوستوں کا, ساتھیوں کا کوئی ٹولہ, اس میں سے ایک بندہ, اس کی نظر لگ رہے, یہ گیا تھا یار, کتنا پیسہ ہے اس کے پاس, جب دیکھو تب جاتا ہے, اس کی نظر لگ گئی. گھر آپ آئے, دوسرے دن صبح اٹھے, آپ کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہو گئی, نظر لگ گئی. دوسرا نقصان کیا ہے اس کا؟ یہ نقصان ہے کہ بہت سے غریب لوگ ہوتے ہیں, بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو وہ کھانا مہینے میں ایک بار, 2 مہینے میں ایک بار کھاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. ان کے یہاں گوشت ہفتے میں, 10 دن میں, 15 دن میں ایک بار بنتا ہے. وہ بڑا سوچ سوچ کر کے اپنی جیب سے پیسے نکال کر اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے گوشت لے کر کے آتے. واللہ ان کی خاطر تو تھوڑا احساس پیدا کر لو, اور کھانے کی فوٹو سوشل میڈیا پر ڈالنے سے بچو. ہم سوچتے نہیں ہیں. اچھا, ساتھ ہی ایک بات اور, آپ نے دیکھا کبھی نظریں, ہوٹل میں گئے آپ, ویٹر, اس کی نظر دیکھا کبھی آپ نے؟ کبھی دیکھا اس کی نظر, کن نظروں سے دیکھتا ہے وہ آپ کے کھانے کو؟ بسم اللہ پڑھ لیا آپ نے تو خیر ہے, اللہ کی نعمت پر شکر ادا کر لیا تو خیر ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, چھوٹے سے بچے کو کھانا کھا رہے تھے, برتن میں ادھر ادھر ہاتھ گھوم رہا تھا, آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ, اے بچے اللہ کا نام لو, بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. کھاتے ہیں الحمدللہ ہم بسم اللہ پڑھ کر کے, لیکن بہت سے لوگ اس کا بھی خیال نہیں رکھتے. وَكُلْ بِيَمِينِكَ, یہ بڑی اہم چیز ہے, دائیں ہاتھ سے کھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھاؤ. نبی نے فرمایا. بچے کو آپ نے تعلیم دی, پھر بڑوں کا کیا معاملہ ہے؟ بڑوں کو تو اور اس کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن کتنے بڑے ہیں جو اس کا خیال رکھتے ہیں؟ ہوٹلوں میں, ڈھابوں پر پانی کے لیے تو بایاں ہاتھ ہی استعمال کرتے ہیں, کھانے کے لیے تو چلو عام طور سے لوگ دایاں ہاتھ ہی استعمال کرتے ہیں, لیکن کھانے میں بھی ایکسٹرا چیزیں جو ہے نا, سلاد, پیاز, اس کے علاوہ اور جو چیزیں, ٹماٹر, ککڑی, جو بھی اس میں ہے, پاپڑ, نہ جانے کیا کیا, وہ سب بائیں ہاتھ سے. ادھر سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, چاول کھا رہے ہوتے ہیں, روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, اور ادھر سے جو ہے سلاد کھا رہے ہوتے ہیں. پینے کے لیے تو بایاں ہاتھ ہی استعمال ہوتا ہے. ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. اچھا, ہمارے ہاں بچوں کو سکھایا جاتا ہے یہ سیدھا ہاتھ ہے, یہ الٹا ہاتھ ہے. او بھائی دونوں ہاتھ سیدھا ہے, دونوں ہاتھ سیدھا ہے, یہ بھی سیدھا, یہ بھی سیدھا, کوئی الٹا ہاتھ نہیں ہوتا. ہاں, ایک دایاں ہے, یہ بایاں ہے, یہ رائٹ ہے, یہ لیفٹ ہے, یہ یمین ہے, یہ شمال ہے. یہ الٹا سیدھا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں گھروں میں اس کو دایاں بایاں بولو تو سمجھ ہی نہیں آتا اس کو, یا تو رائٹ لیفٹ بولو یا تو الٹا سیدھا بولو تو سمجھ میں آتا اس کو. بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. سیدھا ہاتھ کیا؟ یہ ٹیڑھا ہے, یہ الٹا ہے, یہ غلط ہے, کچھ گناہ کیا اس نے جو اس کو آپ سیدھا نہیں بول رہے. تو وہ بندہ کھانا کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے, تو نبی نے فرمایا وہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے کہا, کیئر نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا لَسْتَطَعْتُ مَسْتَطَعْتُ, اس نے کہا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. یعنی نبی کی بات کی مخالفت کر رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کہہ رہے ہیں دائیں ہاتھ سے کھاؤ, وہ کہہ رہا ہے نہیں میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت میں آپ کو الٹا جواب بھی دے رہا ہے, اور کہہ رہا, اور اسی ہاتھ سے کھا رہا ہے جس ہاتھ سے پہلے کھا رہا. آپ نے بددعا دے دیا, کہا لَسْتَطَعْتَ, جا آج کے بعد تیرا دایاں ہاتھ استعمال کے قابل ہی نہیں رہے گا. اور صحابی کہتے ہیں زندگی بھر اس بندے کا دایاں ہاتھ دوبارہ اٹھا ہی نہیں. کس کا نقصان ہے یہ؟ جان بوجھ کر بتانے کے باوجود دائیں ہاتھ سے نہ کھانا, بلکہ اپنی عادت کے مطابق بائیں ہاتھ سے. کچھ لوگوں کو کہو تو کہتے ہیں نہیں میری عادت ہے. اتنی بے وقوفی والی بات آپ کر رہے ہیں, اتنا عجیب آپ جواب دے رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کا دایاں ہاتھ شل ہو سکتا ہے, برباد ہو سکتا ہے, ناکارہ ہو سکتا ہے. یہ کون سا جواب ہے کہ میری عادت ہے بائیں ہاتھ سے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اکل احدکم فلیأکل بالیمین واذا
وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِالْيَمِينِ، آپ نے فرمایا جب کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، پیو دائیں ہاتھ سے پیو. کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کہا وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. ایک اور بات آپ نے کہی وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو سامنے ہے وہاں سے کھاؤ. جب اجتماعی طور سے کھانا ہو اور ایک پلیٹ میں بڑے برتن میں 5 6 7 8 10 لوگ، جو بھی اس برتن کی طاقت ہے اس حساب سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، اجتماعی طور سے کھانا کھا رہے ہوں، تو ایسا نہیں کہ آپ وہاں سے بھی لیں وہاں سے بھی لیں، نہیں، اپنے سامنے سے کھانا چاہیے. ہاں اس برتن میں الگ الگ ٹائپ کا کھانا ہے تو آپ وہاں سے یہاں سے اٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر چاروں طرف کھانا ایک ہی ٹائپ کا ہے تو وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، آپ کو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے اور اتنا ہی کھانا چاہیے جتنی آپ کی ضرورت ہے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اچھا، اس کے بعد آپ نے کھانا کھا لیا تو اب کھانا کھا لینے کے بعد آپ کو اللہ کی تعریف کرنا ہے. آپ کو اللہ کی تعریف کرنا ہے، حمد بیان کرنا ہے اس کی. اللہ کی تعریف کریں. کیا ہے؟ بہت ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور جتنی دعا اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ ایک گھونٹ پانی بھی پیئے نا تو الحمدللہ کہیں. ایک لقمہ کہیں سے آپ کو کوئی ایک چیز مٹھائی کا ٹکڑا بھی آپ کو کھانے کا مل گیا تو آپ اللہ کی تعریف کریں الحمدللہ. اور جتنی دعائیں ہیں کھانے کے بعد کی وہ سب الحمدللہ سے شروع ہوتی، سب الحمدللہ. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا. ایک دوسری دعا الحمدللہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. یہ دونوں دعائیں. اور ایک دعا جو ہمارے ہاں لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، یہ دعا صحیح نہیں ہے. یہ دعا صحیح نہیں ہے. یہ دعا سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، علماء نے اس پر ضعف کا حکم لگایا ہے. یہ دعا صحیح نہیں. یہ دونوں دعائیں، اس کے علاوہ ایک آدھ دو دعائیں اور ہیں، لیکن یہ دو دعائیں زیادہ مشہور ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. الحمدللہ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اور دوسری دعا الحمدللہ الذي اطعمني هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. اچھا، اگر یہ یاد نہ ہو کسی کو تو صرف آپ الحمدللہ کہہ دیں، انشاءاللہ یہ بھی کافی ہوگا. صرف الحمدللہ کہہ دینا یہ بھی آپ کی طرف سے کافی ہوگا. اور کھانا جو آپ کھا رہے ہیں نا، اس کی یہ جو نعمت ہے اس کے شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کریں جو الحمدللہ آپ کہتے ہیں. اس کے شکر کا دوسرا طریقہ یہ ہے جو آپ کو اللہ نے کھانے کی نعمت دی ہے کہ آپ کھانے کے بعد، یہ نہیں ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کھانا کھاتے ہیں دوپہر کا اور اس کے بعد سو جاتے ہیں، عصر کی نماز دیر سے پڑھتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، قیلولے کے نام پر نہ جانے کتنی دیر تک سوتے ہیں لوگ، بعد میں اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں. کھانے کی نعمت جو ہے اس کا ایک شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی عبادت میں لگایا جائے. اس کو اللہ کی عبادت میں لگائے. اللہ کھانا دے رہا تاکہ آپ کی باڈی صحیح رہے، آپ کا جسم صحیح رہے اور آپ صحیح طریقے سے اپنے آپ کو مینٹین رکھ سکیں، بہترین رکھ سکیں، اور آپ اس کے ذریعے اللہ کی عبادت کر سکیں اور اللہ کی عبادت میں اپنے جسم کو لگائیں. اچھا، ایک اور بات اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں نا شادیوں میں، ولیموں میں، دعوتوں میں ہمارے یہاں ایک مزاج یہ ہے کہ ہم انہی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جو ہمارے پہچان کے ہیں، جو مالدار ہیں، جو رشتہ دار ہیں اور جن کی سماج میں پہنچ ہے. غریبوں کو کون پوچھتا ہے؟ غریبوں کو کون پوچھتا ہے؟ کتنے ایسے ہیں رشتہ دار میں بھی غریب ہو تو ان کو بھی بھول جاتے ہیں. یہ بہت بری چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے برا کھانا وہ ولیمے کا کھانا ہے یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، جس میں مالداروں کو تو بلایا جائے لیکن فقیروں کو چھوڑ دیا جائے. آپ دعوتیں کرتے، دوستوں کو، ساتھیوں کو بلا. آپ اپنی زندگی میں اپنے بارے میں سوچیں، واللہ کبھی آپ نے صرف غریبوں کی دعوت لی ہے گھر پہ؟ صرف غریبوں کی دعوت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک حدیث میں، تم اپنے کمزوروں کے ذریعے مدد کی جاتی ہے تمہاری. تمہارے کمزوروں کی مدد تم جب کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کرتا ہے.
ترزقون بضعفائکم تنصرون بضعفائکم، تمہاری مدد تمہارے کمزوروں، تمہارے ناداروں، غریبوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اور ہم غریبوں کو بھول جاتے ہیں اپنی دعوتوں میں، ان کو یاد نہیں رکھتے، یہ بہت بری چیز ہے۔ یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کھانا بہت برا کھانا، بیٹے کا ولیمہ کیا، سماج میں پڑوس میں ایک غریب ہے، اس کو بھول جاتے ہیں، محلے میں کوئی غریب ہے اس کو بھول جائے، یہ آئے گا ہماری بے عزتی ہوگی، لوگوں سے پہچان کروانا پڑے، یہ ہمارے سماج میں ایسا ہے اور ایسا ہے۔ اسٹیٹس اونچا رکھنے کے لیے کتنی غلط حرکتیں کرتے ہیں، کتنی غلط۔ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، بندے کو بلائے گا، بندے سے کہے گا کنت جاعیا فلم تطعمنی، میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا کیوں نہیں؟ بندہ کہے گا اللہ تو انت رب العالمین، تو پوری کائنات کا رب ہے، کھلانے والا ہے، تو پوری کائنات کو روزی دے رہا تھا، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا اما علمت ان عبدی فلانا، کیا تجھے نہیں پتا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور بھوک سے اس نے فاقے کیے، لیکن تو اس کے گھر نہیں گیا، تجھے پتا تھا، تو اس کے گھر نہیں جا سکا، تو اس کے گھر نہیں پہنچ سکا کہ تو ان کی مدد کرے، اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے تو اس کے پاس پاتا، میں تیری مدد کرتا۔ آج ہمارے ہاں دیکھیں مدد کرنے کی باری آتی ہے نا بعض دفعہ، تو کہیں سیلاب آ گیا، کہیں طوفان آ گیا، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں جو ہے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور وہاں لوگوں کی مدد کرنا، ہم پیسے دیتے ہیں الحمدللہ اچھی بات، لیکن انہی مدد کرنے والوں میں کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے رشتہ دار میں کوئی غریب ہے اس کو پوچھتے تک نہیں، دور والوں کی مدد کرنے کی ہمیں سوچ رہی ہے، قریب والوں کی مدد کرنے کا ہمیں کچھ سوچ ہی نہیں رہے۔ کچھ کتنے ایسے ہمارے سماج میں دور والوں کی مدد کریں، مدد کرنا بری بات نہیں ہے، آپ مدد کیجئے جتنا آپ کو اللہ نے طاقت دیا ہے، لیکن وہ غریبوں کو تو جو آپ کے پڑوس میں ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو تو کھلائیے، ان کے کھلانے کا انتظام کیجئے۔ اور اللہ نے آپ کو دیا، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہے نا غریبوں کو کھانا نہ کھلانا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کو کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے کہ اللہ نے کہا جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اس کے اسباب اللہ نے بتائے ہیں جہاں جہاں، وہاں کئی ایک مقامات پر اللہ نے کہا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہا یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اللہ پر ایمان رکھنا کتنی بڑی بات ہے، اس کا جرم یہ ہے کہ اس کا ایمان اللہ پر نہیں تھا، اور اتنے بڑے جرم کے بعد فوراً اللہ نے ایک اور جرم ذکر کیا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ اب آپ سوچیں ایک سب سے ہائی لیول کا گناہ، اور اس کے بعد فوراً اللہ کون سا جرم ذکر کر رہے ہیں؟ بھوکوں کو نہ کھلانا، مسکینوں کو بھول جانا، مسکینوں کی کھانے کے ذریعے مدد نہ کرنا۔ سورۃ المدثر میں آپ دیکھیں جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے جہنم میں کیوں آئے؟ 4 جواب دیں گے، نمبر 1 ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمبر 2 وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ جہنم میں جانے کا بہت بڑا سبب ہے ہم مسکینوں کو اور آپ دیکھیں جتنے بھی کفارے شریعت نے ذکر کیے، جتنے بھی کفارے، چاہے زہار کا کفارہ ہو، قسم کا کفارہ ہو، ایسے ہی اور دیگر کفارے ہو، جو بھی شریعت نے کفارے ذکر کیے ہیں، ان میں ایک اہم چیز کیا شامل کیا ہے؟ مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ کوئی بندہ بہت بوڑھا ہو گیا، ہمیشہ والی بیماری میں مبتلا ہو گیا، رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا، فدیہ دے۔ فدیہ کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین۔ شریعت کہہ سکتی بھائی مسجد کی مدد کر دے، شریعت کہہ سکتی تھی کہ کوئی اور کام کر دے، شریعت کہہ سکتی تھی کہ کچھ اور نیکی کا کام کر دے، لیکن شریعت نے نہیں کہا مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ آپ شریعت کی تعلیمات دیکھتے جائیں، مسکینوں کو کھلانے کا تذکرہ آپ کو ملتا چلا جائے گا، لیکن ہم اور آپ دھیان نہیں دیتے۔ اپنے رشتہ داروں میں غریبوں کا دھیان رکھیں، پڑوس میں دھیان رکھیں، محلے میں دھیان رکھیں، اور ایک زندگی میں ایک منصوبہ بنا لیں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو ہر مہینے 1 گھر، 2 گھر، 3 گھر، 4 گھر راشن پہنچانے کا کام کریں۔ بہت زیادہ خرچہ نہیں، 2000، 2500، 3000، 4000 میں ایک گھر کو پہنچائیے۔ آپ نہیں پہنچا سکتے، جو تنظیمیں اس حوالے سے کام کر رہی ہیں، چاہے صوبائی جمعیت ہو یا کوئی اور تنظیم ہو، آپ ان تنظیموں تک پیسے پہنچائیں، وہ تنظیمیں، تاکہ ان غریبوں کے گھروں تک راشن پہنچائیں۔ واللہ دنیا کا ایک بہترین کام یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کے گھر میں چولہا جل جائے، کسی کے گھر میں موجود افراد کے چہروں پر خوشی آ جائے۔
آپ جو کھانے مہینے میں ضائع کر دیتے ہیں اگر انہی کا حساب کریں تو انہی کے حساب کے ذریعے جو آپ حساب کریں گے اس رقم سے اس کھانے سے کئی گھروں میں ایسے گھرانے ہیں کہ جن گھروں میں کئی کئی دنوں تک وہاں کے بھوکے افراد کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں۔ سوچیں، غور و فکر کریں، شریعت کی تعلیمات کو اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ اور ایک آخری بات اس حوالے سے یہ ہے، باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ کسی کے گھر جب جائے کھانا کھانے کے لیے، میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ بن بلائے نہ جائیں، بہت سے لوگ بن بلائے پہنچ جاتے ہیں، غلط بات ہے، دعوت ملے تو جائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کھانا تیار ہونے سے پہلے نہ پہنچے، چاہے گھر میں ہو یا فنکشن ہال میں ہو۔ لیکن ایک مسئلہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے، ہمارے ہاں لوگ کارڈ پہ لکھتے ہیں 8 بجے ڈنر ولیمہ، شروع کب ہوتا ہے؟ 9 بجے۔ وقت کی بھی ناقدری ہے ہمارے ہاں، 7 بجے ڈنر لکھ دیا، ولیمہ لکھ دیا، کھلانا شروع کیا 9 بجے سے۔ کوئی بندہ 7 بجے پہنچ گیا، اس کا 2 گھنٹہ ضائع ہو گیا۔ حساب کون دے گا اس 2 گھنٹے کا؟ ظاہر سی بات ہے آپ پوچھے جائیں گے اگر اس طرح کی حرکت آپ کر رہے ہیں۔ عالم کو لوگ بلا رہے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے 7 بجے اور خود آتے ہیں 9 بجے، داماد نہیں آیا، پھپھا نہیں آئے، خالو نہیں آئے، فلانے نہیں آئے، ڈھمکانے نہیں آئے۔ وقت کی بنا قدری ہمارے یہاں اس حوالے سے۔ تو جب بلایا جائے تب جاؤ، کھانے کا جو ٹائم ہے اس ٹائم پہنچو، اور ساتھ ہی ساتھ جب کھانا کھا لو تو وہاں جم گھٹا مت لگاؤ، وہاں بیٹھے مت رہو، بلکہ وہاں سے چلے آؤ۔ اور اس میں ایک آخری چیز، جس نے آپ کو دعوت دی ہے، جو آپ کی میزبانی کر رہا ہے، جس نے آپ کو بڑی محبت سے بلایا ہے، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہماری شریعت کہتی ہے کہ یہ دعائیں سکھائی، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اس کو پلا۔ اور ایک دوسری دعا، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ جو کچھ تو نے ان کو دیا ہے اس میں برکت دے، ان کو معاف فرما اور ان پر رحم فرما۔ ایک تیسری دعا ہے جو ہم روزے کے حوالے سے خاص طور سے پڑھتے ہیں، حالانکہ عام حالات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، روزے دار آپ کے ہاں افطار کرتے رہیں، نیک لوگ آپ کا کھانا کھاتے رہیں، اور فرشتے آپ کے لیے رحمت کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ تو یہ کھانے کے کچھ آداب ہیں جو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس میں کچھ تلخ باتیں بھی ہو سکتی تھیں اور ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم بہت پیچھے ہیں کھانے کے حوالے سے، اور پوری دنیا کا سروے ہوا، مسلمان ملکوں میں سب سے زیادہ کھانا ویسٹ کیا جاتا ہے، ضائع کیا جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے۔ جس قوم کو، جن لوگوں کو کھانے کے ایک ایک ادب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتایا ہے، وہی قوم کھانے کے معاملے میں اور کھانے کے آداب کے معاملے میں اس قدر پیچھے ہے۔ یہ بڑی غور و فکر کی بات ہے، اس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ گھروں میں کھانے پینے کے حوالے سے ماحول ٹھیک کرنا چاہیے، اور گھروں کے باہر چاہے دعوت ملے یا ہم اپنے پیسے سے کھانا کھانے جائیں، وہاں بھی ہمیں کھانے کے آداب کا مکمل طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سبھی کو قرآن و حدیث کے روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے اور ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں صحابہ کرام کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق دے، برائیوں کے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو کسی طرح کی مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ جو کل تک زندہ تھے آج نہیں ہیں، ان تمام لوگوں کی اللہ مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ہم سبھی کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم